اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختار کل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ تشریعی اختیارات بھی ہیں اور تکوینی اختیارات بھی ہیں۔ تشریعی اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہیں کسی فعل کو آپ فرض قرار دے دیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے چاہیں کسی فعل کو حرام قرار دے دیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو کسی کے لیے کسی چیز کو جائز اور کسی کے لیے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکوینی اختیارات بھی دیے ہیں۔ تکوینی اختیارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم کے اندر تصرف کرنے کا اختیار، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور اختیارات کو اگر دیکھا جائے تو یہ اختیارات کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ تکوینی اختیارات کے حوالے سے میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 3637 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کسی نشانی کے دیکھنے کا سوال کیا کہ ہمیں کوئی حضور نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے آپ نے دو کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، اور یہ تکوینی اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم میں تصرف فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4152 ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ہوا کیا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کو سخت پیاس لگ گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر عرض کی، شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹے سے برتن کے اندر پانی لایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر ایسے اپنا دست اقدس رکھا، اور آپ کی انگلیوں سے ایسے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تمام لوگوں نے اپنی پیاسیں بھی بجھائی، وضو بھی کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے اس طرح پانی کے چشمے یہ جاری و ساری تھے، اور پانی ختم نہ ہوا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی طرف چلیں تو اس میں حدیث نمبر 117 ہے کہ خیبر کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی کو لے کر آؤ۔ لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ جیسے ہی آنکھوں پر لگایا تو فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح بدر کے مقام پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک چھڑی عطا فرمائی، ایک سوٹی عطا فرمائی، اور وہ سوٹی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر ایک تلوار بن گئی تھی۔ اس حدیث کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی عطا فرمائی، اور آپ کے چھڑی عطا کرنے سے ہی وہ فوراً چھڑی تلوار بن گئی۔ تو ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکوینی اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر تشریعی اختیارات کی طرف چلیں تو تشریعی اختیارات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ یہاں دیکھیں حلال اور حرام کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3257 ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ ہی خاموش رہے اور
پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں اس کے سوال کرنے پر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں ہاں فرمانے سے ایک چیز ہر سال کے لیے فرض ہو جاتی، تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریعی اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 20309 ہے، ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھا کروں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس شرط پر ہی اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے تم 2 ہی پڑھ لیا کرو۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے جو چاہیں عطا فرما دیں اور جو چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے منع فرما دیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5839 ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو خارش کا مرض لگ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرما دی۔ حالانکہ ریشم مرد کے لیے پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کے لیے ریشم پہننا جائز قرار دے دیا۔ تو ان تمام احادیث و روایات اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، تکوینی اختیارات بھی ہیں اور تشریعی اختیارات بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔